وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ آج نئی صورت ہے مرسلات، تو اس جی کا انشاءاللہ۔ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جناب، یہ ہے کہ تعارف اس صورت کا جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اپنے ذہن کے اندر خاکہ بنا لیں گے، اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ذہن میں وہ جو پرانے ترازو ہوتے تھے، پرانے ترازو ہوتے تھے نا جی، جی 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 اوپر، تو ہاں جی بالکل، ایک تو ڈیجیٹل ہے نا، ایک پرانے ترازو، جی، تو وہ ہمیں جو بوڑھے آدمی ہیں ہمیں تو وہ ترازو ذہن میں ہے، تو ایک ابھی فوری طور پر میرے ذہن کے اندر شکل آئی تو میں نے کہا کہ اسی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ترازو ایسے ہوتا تھا کہ اوپر لکڑ کے درمیان میں ایک مٹھ سی بنی ہوتی تھی، اور ایک پلڑا دائیں طرف اور ایک پلڑا بائیں طرف، جی ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی۔ جی تو یہ سمجھیں کہ یہ سورہ جو مرسلات ہے، یہ درمیان میں آپ نے پکڑا ہوا ہے اس ترازو کو یا اس تکڑی کو، جی، جی اور اس کے ایک سائیڈ پہ دو صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، القیامہ اور الانسان۔ جی الدہر۔ اب جی سورۃ الدہر، اور دوسرا پرڑا جس کے اندر ہم باٹ رکھتے ہیں، اس کے اندر اس سے اگلی دو صورتیں رکھ لیں کہ سورہ نبا اور سورہ النازعات۔ ہم انشاءاللہ کل سے 30واں پارہ، اس کے بعد 30واں پارہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ کتنی صورتیں بن گئیں؟ 5۔ 5 صورتیں بن گئیں، اور یہ پانچوں صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جی مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ آپ میں سے یہ بتائیں گے کہ مکی صورتوں کا موضوع خاص طور پر 3 کون کون سی چیزیں ہیں جو مکہ والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے عقیدے کے اندر داخل کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو بتائیں گے۔ جی، ایمان باللہ اور ایمان تو بالرسالت اور توحید آخرت۔ بالکل جنت جی، صحیح بات ہو اور گیا جی۔ ہاں جی، وہ سارے اس کے اندر آ جائے گا، مطلب کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے توحید جس کو ہم ایمان باللہ کہہ رہے ہیں، اور ایمان بالرسالت جتنے بھی رسول ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو ان پر جو کتاب اتری ہے اس پر ایمان، وہ بھی درمیان میں آ جائے گا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آہستہ آہستہ نازل کیا ہوا ہے، نہ کہ کسی انسان کا لکھا ہوا۔ اور تیسری چیز جب ہم کہیں گے کہ آخرت، تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، جتنی پروسیس ہے کہ قیامت کا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ قبروں میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، پھر آگے حساب ہونا، پھر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو یا لوگوں کے لیے جنت یا پھر جہنم، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو یہ اس کو ہم کہیں گے آخرت۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ان 5 صورتوں کا موضوع ہے۔ کسی کے اندر توحید پر زیادہ دیا گیا ہے اپنا زور، اور رسالت پر کسی، اور قرآن پر دیا گیا، اور کسی کے اندر آخرت، آخرت جو ہے وہ سب کے اندر آتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس کا بھی جو مرکزی موضوع ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہ قیامت اور آخرت، یعنی کہ دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر حساب ہو کے جنت اور دوزخ کا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ کرنا، یہ موضوع ہے جی اس کا۔ یہاں تک ہو گیا جی؟ جی سر۔ تو لہذا پانچوں صورتوں کے اندر موضوع اگر کم و بیش ایک ہی ہے، تو اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کی 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع جو ہے وہ 1 نمبر آیت سے لے کر 40 نمبر آیت تک ہے، اور جی ان پانچوں کا ہی تقریباً یہ ہے کہ ان کا جو آخری رکوع ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی 7 8 9 آیات یا 10 آیات اس پر ہے کہ زیادہ آیات پہلے رکوع کے اندر آتی ہیں اور کم آیات جو ہیں وہ دوسرے رکوع کے اندر آتی ہیں۔ تو یہاں بھی 41 سے لے کر 50 تک، 41 سے لے کر 50 تک یہ دوسرا رکوع ہمارا آئے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ جی جیسے آپ پڑھ رہے تھے آج آپ نے جو پہلی نشست ہے اس کے اندر کس صورت کی ریویژن کی؟ سورہ رحمان کی۔ سورہ رحمان کی۔ اور اس کے اندر کون سی آیت تھی جو بار بار آ رہی تھی؟ بتائیں گے ذرا مشتاق بھائی؟ بالکل جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس صورت کے اندر بھی 10 مرتبہ ایک آیت آئے گی، اور وہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تھوڑا سا اوپر کریں گے تو وہ دکھائی دے گی جی۔ یہ آیت نمبر 15 شروع کے اندر آئے گی، تو یہ 10 مرتبہ آئے گی ویل یومئذ للمکذبین۔ تو ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ تو اس دن بربادی ہوگی للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ 7 مرتبہ پہلے رکوع میں آئے گی اور 3 مرتبہ دوسرے رکوع میں آئے گی۔ اور اگر ایک ہم آیت یاد کر لیں، 10 کو اگر نکال دیں تو باقی آیات جو ہیں وہ 40 بنتی ہیں جی۔ جی تو سر۔ یہ آسانی ہوگی جی۔ ہاں جی۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس کو کہ بھئی پہلا رکوع جو ہے وہ کس طریقے کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سورت جو ہے نا اس کا ترجمہ بہت زیادہ آسان نہیں ہے جی۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ نکات کی شکل میں چیزیں آئی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے حذف کر دی ہیں، یہاں نہیں رکھیں، تو وہ ہمیں سمجھنے کے لیے اپنے پاس سے لگانی پڑیں گی جی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ جیسا کہ پہلے ہی لفظ آیا ہے کہ والمرسلات عرفا۔ اب مرسل اور مرسل اور رسالہ اور ارسالہ، یہ سارے ہم نے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں۔ رسول، رسالت، یہ سارے اسی لفظ سے آتے ہیں۔ اور عرفا، یہ نکرہ کا نکرہ پڑھا ہوا ہے، تو عرفا اس کا الٹ ہے جی۔ اس عرفا کے بھی بہت سارے معنی ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ چلیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں 5 چیزوں کی قسم کھائے گا جو کائنات کے اندر موجود ہیں۔ کتنی چیزوں کی قسم کھائے گا جی؟ 5 چیزوں کی قسم کھائے گا۔ اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا بندہ، اس کا پہلے سوچ فکر وہ ٹھیک ہو اور اسی کے مطابق اس کی زندگی بنے گی۔ تو میں وہی آیت پڑھتا ہوں کہ کل یعمل علی شاکلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے یا آپ کہیے کہ ہر انسان اپنے جو فکر ہے، سوچ ہے، جو ذہن کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اس کے مطابق کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔
تو لہذا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا وہ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اس لیے کہ جو سوچ ہوگی جو حقیقت پر ہوگی آدمی مصر ہو کے اسی کے مطابق عمل کرے گا. اگر تو اس کا یہاں بتایا کہ بھی کس چیز پر ایمان ہے کہ آخرت اور قیامت پر، اگر آخرت اور قیامت پر ایمان ہوگا تو اس کے زندگی کا انداز بالکل بدلا ہوا ہوگا دنیا کو استعمال کرنے کا. اور اگر وہ لفظ جو میں عام طور پر استعمال کرتا ہوں کہ شتر بے مہار، ایک ایسا اونٹ کے جس کی کوئی مہار ہی نہ ہو تو وہ جدھر جی چاہے چلے، تو اس کے اعمال اور طریقے کے ہوں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نہیں، تم اس دنیا کے اندر آزاد نہیں ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی دیر آزادی دی ہے، اور وہ اس لیے کہ تم اپنی تیاری کر سکو کس کی؟ اس وقت کی جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ ہے قیامت اور آخرت کا. تو 5 چیزوں کی قسم کھا کے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی قیامت آخرت کا میں ذکر کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے اب جو عمل کرنے ہیں وہ اپنی سوچ فکر کے مطابق نہیں کرنے، میری آزادی ایک محدود آزادی ہے، اس کے درمیان میں نے زندگی گزارنی ہے. بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے اس آزادی کا حساب لینا ہے جس کا نام ہوگا قیامت اور آخرت. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. پھر اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے کہ اچھا بھئی قیامت تو آپ کی بات مان لی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آج کا 2 بھی دائی ہوگا قیامت کی بات کرے گا تو کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کب آئے گی، ابھی لے آؤ. مشرکین مکہ یہی کہتے تھے نا. جی. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کہ قیامت کے یہ 8 نمبر آیت سے لے کر 15 آیت تک کہ قیامت کے آنے کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، تمہارے مطالبے پر تو نہیں آئے گی، لیکن جب وہ آئے گی تو پھر یہ ہوگا کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ جس بندے نے تمہیں یا جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کے پہلے جو رسول تھے انہوں نے پہنچائی، تو ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، ان کی امت کو بھی اکٹھا کرے گا، اور وہ وقت کا رسول یا وقت کا بندہ جس نے ان تک پہنچایا وہ شہادت دے گا کہ میں نے تو اللہ کا کلام ان تک پہنچا دیا تھا، عمل انہوں نے اپنی آزادی کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق کرنے تھے، تو وہ یہ شہادت دے گا، یہ اس کے اندر آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ 16 نمبر آیت سے لے کر 28 نمبر آیت تک اس دنیا کے اندر سے اللہ تعالیٰ قیامت اور آخرت کے واقعہ ہونے کے دلائل دے گا. ٹھیک ہے جی؟ جی. اور وہ دلائل جو ہیں یہ انسان کی پیدائش سے شروع ہوں گے، زمین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ جن اقوام نے پہلے قیامت کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کو مان لیا، ان کے تو وارے نیارے ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. تو لہذا اے وہ لوگوں جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں تم اس عذاب سے بچ جاؤ. اور آگے جو ہم آیات پڑھیں گے میں باختصار بتا رہا ہوں، یہاں اور بھی ایک بات ہے کہ قانون طبعی اس دنیا کی جتنے بھی قوانین ہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کی لچک نہیں ہے، وہ مکمل ہے. ایسے ہی ہے جی؟ جی. دنیا کے اندر جو اللہ کی بنائی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں، زمین آسمان جو دھاتیں یا چیزیں، وہ ساری کی ساری مکمل ہیں. ایک چیز نامکمل ہے، اور وہ ہے انسان کا اخلاق، یا انسان بذات خود وہ یا تو ظلم کرتا ہے یا اس پر ظلم ہوتا ہے، یا کسی کا حق کھاتا ہے یا اس کا کوئی حق کھا لیتا ہے. جی یہ دونوں ہی چیزیں ہیں نا جی. جی. جی.
تو لہذا اس کی تخلیق یہ بتاتی ہے کہ انسان کو بھی کامل ہونا ہے. اگر اس کا حق کھایا گیا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا حق اسے ملے. وہ دنیا میں تو مل نہیں سکتا، لہذا آخرت اس کے لیے ہے کہ آخرت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا حق دلائے گا. یہ ہیں جی ساری چیزیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ جو 50 نمبر آیت جو ہوں گی آخر میں، وہ یہ ہوگی کہ قرآن ایک راہ ہدایت ہے. تو جیسے پہلے کہا کہ جو چاہے اس کو مان لے، جو چاہے نہ مانے، اللہ نے حساب لینا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ ہے جناب اس کا خلاصہ. آپ چلیں جی پڑھیں اس کو. جی سر. جی جی سر. تیار ہیں؟ جی اچھا، سر. یہاں جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سر کے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. یہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے. شروع کرتا ہوں، میں نے بھی کہہ دیا جی جو کہ اس میں نہیں ہے. یہاں جو لفظ آ رہا ہے نا، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا عذرا او نذرا. یہ ساری کی ساری وہ 5 قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی. اب یہ قسم کس کی ہے، اس پہ جو مفسرین ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے. ہم اس کو اختلاف نہیں کہیں گے، اپنی اپنی رائے ہے. کچھ نے کہا کہ یہ جو مرسلات ہیں، مرسلات کا مطلب یہ سمجھ لیجئے گا، ایک ہے نا رسالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھیجا. جی اس نے بھیجا جی، اور رسول بھیجا گیا، ایسا ہی ہے نا جی رسول. جی جی. اب اسی طریقے سے ارسلہ اس نے بھیجا، اور اس سے مرسل بنے گا بھیجنے والا. مرسل یہ بنے گا نا. جی جی بالکل. اور مرسل کا مطلب کیا ہوگا؟ مرسل سین کے اوپر زبر آ جائے تو جو بھیجا گیا. جی جو بھیجا گیا ہو. آپ ذرا نزدیک ہو جائیں، آپ کی آواز دور سے آ رہی ہے کیسر بھائی. جی جو بھیجا گیا ہو. یا اب یہاں ہے مرسل کی مؤنث ہے مرسلہ. کیا ہے؟ مرسلاتن. اور اس کی جمع ہے مرسلات. اب جو مفسرین ہیں وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ مشکلیں پیش آنی ہیں کہ جب آپ نے باقی ترجمے پڑھنے ہیں نا تو آپ کے سامنے آنا ہے کہ والمرسلات عرفا، اس کا ترجمہ ہوگا بھیجے ہوئے فرشتے. دوسرا ہوگا بھیجی گئی یا بھیجی ہوئی ہوائیں. کچھ ترجمہ ہوگا بھیجے ہوئے انبیاء. اور پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ بھیجی ہوئی آیات. کیوں جی؟ قرآن مجید. یہ اس لیے کہ مرسلات کے بعد آگے آیا ہی نہیں ہے کہ کیا مرسلات ہیں. ہے جی عرفا آیا ہوا ہے. عرفا تو صفت ہے اس کی. جی تو جانی پہچانی ایک اس کے معنی ہے عرفا. اور پھر عرفا کا مطلب ہوتا ہے دل خوش کرنے والی. اور پھر عرفا کا مطلب ہوتا ہے پے در پے، ایک کے پیچھے دوسری آنے والی. تو ہم نے بھی یہ جتنے بھی تراجم ہیں ان میں سے ایک ترجمے کو لینا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب میں یہ پوچھوں گا آپ سے، فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ جی مذکر. ٹھیک ہے. یہاں تو مرسلات ہے، تو لہذا یہاں ممکن ہو سکتا ہے فرشتے نہیں. اچھا. جی ابھی دیکھتے ہیں نا، میں ابھی پوچھیں گے ذرا وقت اچھا اس لیے رہے گا
کہ ممکن ہے اس ڈسکشن سے دوسرے لوگ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے جنہوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر انبیاء مفسرین نے کہا ہے تو کوئی نبی عورتوں میں سے بھی آیا ہے؟ جی نہیں، جی نہیں آیا، نہیں، مریم نبی تو نہیں تھی نا جی مریم نہیں تھی، نہیں آیا۔ وہ تو ایک معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جی، تو رسول نہیں ہے۔ رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ مردوں میں سے آئے ہیں، عورتوں میں سے مردوں کوئی نہیں آئی، تو لہذا جی ہمیں سیکھنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مرسلات یہاں نبی بھی نہیں ہو سکتے، جی سر، یا ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آیات ہو سکتی ہیں کہ آیتن آیات، جی جی یہ اب دوسرا دیکھیں گے کہ ہم جو آگے پڑھ رہے ہیں، مطلب یہاں تو ہوگا نا والمرسلات عرفا، آگے بتایا تھا کہ جس چیز کے لیے قسم کھا رہی ہے میں اس کی طرف چلتا ہوں، انما توعدون لواقع، اور اس کے بعد آ رہا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، السماء ہے، جبل ہے، نجوم ہے، یہ کہاں ہیں؟ کائنات میں ہیں یا ہمارے ذہن کے اندر ہیں، عقیدے کے اندر ہیں؟ کائنات میں، کائنات کے اندر ہیں۔ تو لہذا لوگوں نے، مفسرین نے اب یہ کہا کہ چونکہ یہ کائنات کی چیزیں ہیں تو مرسلات کے اندر بھی جو چیز آتی ہے وہ ہے ہوائیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں مرسلات وہ بھیجی ہوئی یا پے در پے بھیجی ہوئی یا جانی پہچانی بھیجی ہوئی، وہ کون ہے؟ وہ ہے ہوائیں، اور واو پہلے آیا ہے تو واو قسمیہ ہے یہاں، تو اب اس کا ترجمہ بنے گا، ہاں جی، قسم کا لی۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں گے، چلیں جی۔ جی سر، جی سر، والمرسلات عرفا، تو ہم نے جو اپنا اجماع کیا ہے وہ ہواؤں پر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ وہ کائنات کے اندر موجود ہیں، جیسے النجوم ہے، السماء ہے، الجبال ہے، اسی طریقے سے ہوا، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، ہمارے احساسات میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی کہ جس کا ہمیں پتہ ہے، کہ جس کا پتہ ہے وہ بتا کے جو ہمیں چیز نہیں آتی ذہن میں یا اپنے نظر نہیں آتی، حواس کے اندر نہیں آتی، وہ ہے کہ انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے، قیامت، اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لانا ہے۔ تو ہم اب ترجمہ کرنے لگے ہیں والمرسلات، تو ترجمہ ہم کہیں گے جی، ہاں جی، میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا سنیں۔ تو بھیجی جانے والی ہواؤں کی قسم، عرفا، اب باقی سارے معنی ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمیں معرفہ اور نکرہ آتا ہے نا جی، عرف اور نکر یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، نکر انجان چیز کو کہتے ہیں اور عرف معرفہ تعارف اس سے نکلا ہے تو وہ جانی پہچانی، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ جانے پہچانے، جی، اب ان ہواؤں کی قسم، ان ہواؤں کی قسم جو جانے پہچانے، اب لگنا پڑے گا معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، بھیجی جانے والی ہیں، ٹھیک ہے جی۔
کیا میں نے ترجمہ کیا؟ ذرا کیسر بھائی بتائیں. والمرسلات عرفا. ہواؤں کی قسم جو جانے پہچانے معمول کے مطابق بھیجی جانے والی. جی، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں جانے پہچانے معمول کے مطابق. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوائیں جو ہیں وہ کیسے آتی ہیں کہ کسی جگہ پہ اگر اب یہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا، کسی جگہ پہ اگر پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس پریشر کو پر کرنے کے لیے باہر سے ہوائیں آتی ہیں. کیوں جی ڈاکٹر سرشار صاحب، یہی ہے نا؟ جی اب وہ جو آتی ہیں وہ دو طریقوں سے آتی ہیں. اگر تو وہ پریشر ڈپریشن تھوڑا ہوگا تو ہوا ہوگی خوشگوار، آہستہ آہستہ چلے گی. اور اگر وہ بہت زیادہ ہوگا تو اس کو بھرنے کے لیے کیا ہوگا جائے گا؟ آندھی آ جائے گی، تیز ہوا آئے گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، پہلا تو کہا کہ ان ہواؤں کی قسم جو بھیجی جاتی ہیں عرفا، جانے پہچانے طریقے سے کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بات ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. جانے پہچانے معمول کے مطابق میں نے کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں جانے پہچانے طریقے سے. آگے کیا ہے؟ فالعاصفات عصفا. اب آصفہ کیا ہوتا ہے؟ آصفہ تندو تیز آندھی جو ہوتی ہے اس کو آصفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا، آپ ایک آیت پڑھیں گے آگے جا کے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور اس کے آخر میں آتا ہے کعصف مأکول. آتا ہے نا عصفن؟ جی سر. اس کا مطلب ہے ہوا ہے کھایا ہوئے بھوسے کی مانند. عصف بھوسے کو بھی کہتے ہیں جی. اور عصف وہ جو آندھی اتنی شدت سے چلے کہ چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ عصفہ آئے گا. مجھے یہ بتائیے کہ ترجمہ کرنا مشکل ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. ہے، لیکن آپ آسانی کی طرف چلیں. تو والعاصفاتی، اور تندو تیز ہواؤں کی قسم. آصفات کا ترجمہ کیا کرنا ہے جی؟ تندو تیز ہواؤں کی قسم یا تندو تیز چلنے والیوں کی قسم جی. عصفا جو طوفان برپا کرتی ہیں، جو آندھی لے آتی ہیں، جو چیزوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں. ان میں سے آصفات کے ساتھ عصفا کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے ذرا؟ تو تیز آتی ہے. جی، تندو تیز ہواؤں کی. آپ کی آواز جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا نزدیک ہو جائیں. اور تندو تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم جی. عصفا جو آندھی بن جاتی ہیں، جو طوفان بن جاتی ہیں. جی آگے جی. اب یہ جو چیزیں طوفان بھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب طوفان کے اندر آتے ہیں تو میں آگے پھر اس کا تعلق ہے عذرن اور نذرا کا. فالملاقیات ذکرا، اس کا وہاں ذکر آئے گا. والناشرات نشر. نشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیلا دینا جی، پھیلانا. تو ناشر کا مطلب کیا ہوگا؟ پھیلانے والا. تو ناشرات کا مطلب کیا ہوگا؟ تو وہ پھیلا دیتی ہیں، وہ پھیلا دیتی. اب پھر آپ کو یہاں پیدا کرنا پڑے گا کہ وہ کیا پھیلا دیتی ہیں. کہ جب نہیں آپ کو وہ واٹر سائیکل دے میں رکھیں آپ جی جی تو وہ بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں. والناشرات نشرا. تو لہذا میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر بریکٹ کے اندر ہمیں اپنے سمجھنے کے لیے وہ چیزیں لگانی پڑیں گی. والناشرات، اور جو
پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، بلکہ پھیلا دیتی ہیں کرتے ہیں، جو پھیلا دیتی ہیں، پھیلا دینے والیاں ہیں کرتے ہیں، والناشرات، جو پھیلا دینے والیاں ہیں، نشرا، جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے۔ ہو گیا جی یہاں تک؟ جی سر۔ آپ ذرا نا اپنے ذہن کے اندر لائیں اور اس کا ترجمہ یہاں تک کریں اپنے ذہن میں۔ جی کر لیا؟ جی سر۔ اچھا جی، اب آگے مجھے پڑھنے دیں، اس لیے کہ یہاں قسمیں پوری ہو جائیں۔ والفارقاتی، فرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدا جدا کر دینا، جدا پھاڑ کر کر، الگ الگ کر دینا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پڑھا تھا نا آپ نے؟ جی جی ایسے جی ہی۔ کیا مطلب تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ؟ اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ پھاڑ دیا۔ تو فارق کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جو پھاڑ دینے والیاں ہیں ایک، اور جو جدا جدا کر دینے والیاں ہیں۔ فرقا، خوب اچھے طریقے سے جدا جدا کرنا۔ وہ کن کو جدا کرتی ہیں؟ بادلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، ہوائیں، کہ چلو بھئی ایک مشرق کی طرف چلا جائے، ایک مغرب کی طرف چلا جائے، جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرشتوں کو کہا ہوا ہے وہاں وہاں ہوائیں بادلوں کو لے جاتی ہیں۔ تو درمیان میں یہاں بادل کرنا، جو جدا جدا کر دیتی ہیں بادلوں کو، فرقا، جیسا کہ جدا جدا کرنے کا حق ہے۔ جی اب یہ سارے کا سارا منظر دیکھ کے، یہ وقت 28 منٹ ہو گئے ہیں، کہ ہوائیں ہیں جو آندھی بن جاتی ہیں، جو پھیلا دینے والیاں ہیں، جدا جدا کر دینے والیاں ہیں، ہے وہ ایک ہی چیز، لیکن اس کی شدت اور اس کا چلنے کا جو انداز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری صفت اگر ایک ہی کے اندر ہے تو یہ کبھی تو عذاب کی صورت بن جاتی ہے اور کبھی یہ خوشگوار ہوا کی صورت بن جاتی ہے، جس کے علاوہ ہم نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی ہے۔ جی لہذا جب اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو، ساری انسان ان ہواؤں کو دیکھتا ہے تو بتایا کہ فل ملکیاتی، اب القا، القا ہونا، ڈالنا، تو ملکی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنے والا، ملکیات کا مطلب ہوتا ہے پھر وہ ڈالنے والی ہیں، پھر وہ ڈالنے والے ہیں۔ اب کیا ڈالنے والی ہیں؟ ذکر، یاد۔ کس کی یاد؟ جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو اب اس کے یہ ترجمے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ڈالنے والی ہیں ذکر، یاد الہی کو دل کے اندر ڈال دیا کہ ہاں اب اللہ ہے۔ ویسے جو جل رہے ہیں، اگر ہوا روزانہ ایک ہی قسم کی رہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی بندے کو کوئی مشکل نہ بنے، لیکن جب وہ آندھی کی شوکر میں آ جاتی ہے، جب وہ اپنا پھاڑ دیتی ہے کسی چیز کو، الگ الگ کر دیتی ہے، تو پھر انسان ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کو یاد الہی اس کے دل میں آنی چاہیے۔ اب وہ جب یاد الہی آتی ہے تو یہاں بن جائے گا عذرن او نذرا۔ عذر کیا ہوتا ہے؟ معذرت۔ جی معذرت، بالکل ٹھیک ہے۔ جو عذر کے لیے، جو ہوائیں عذر کے لیے ہیں کہ کوئی بندہ معذرت پیش کرے کہ یہ عذاب کی شکل بھی بن جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنا عذر اس کے سامنے معذرت پیش کر دے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی او نذرا، یا ڈرانے کے لیے، یا وہ عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے چلتی ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے،
हम करेंगे जिस क़यामत का तुमसे वादा किया जाता है, क़यामत को ब्रैकेट में रख लेंगे, लवाक़ि, यकीनन वो वाक़े होने वाली है। चलें जी, आप मिल के पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के अल्लाह नाम के के नाम के साथ जो बहुत बहुत ज्यादा रहम करने वाला और अल्लाह के इंतहाई नाम के मेहरबान। साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। वल मुरसलाति उर्फा, तर्जुमा क्या करेंगे? उन हवाओं की कसम है जो जाने पहचाने तरीके के कसम मुताबिक है भेजे उन जाने हवाओं की जो भेजी जाती हैं, उर्फा, जाने जाने पहचाने पहचाने के तरीके से। मुताबिक। अभी मैंने बताया उर्फा, जाने पहचाने तरीके पर, ठीक है, जाने पहचाने मामूल के मुताबिक, याद रहेगा जी। जी जी। आप तरीके पर करना है या मामूल के मुताबिक करना है? एक पे आ जाए। मामूल के मुताबिक ठीक है सर। मामूल के मुताबिक, ठीक है। तो आप तर्जमा दोबारा करें। वल मुरसलाति उर्फा, और कसम उन है हवाओं की उन कसम हवाओं की जो जो जाने भेजी पहचाने जाती हैं। तरीके के मुताबिक भेजी जाती हैं। जी, कसम है उन हवाओं की जो जाने पहचाने तरीके के मुताबिक मुरसलात भेजी जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। वल आसिफाति आसफा, और तुंदो तेज हवाओं की कसम जो फिर तुंदो तेज हवाओं की कसम, असफा, जो तूफान बन जाती मान है। बर्पा कर देती हैं। मेरी बात सुनो। जो तूफान बन जाती हैं, आंधी बन जाती हैं। तो हमने तूफान पे ऊपर किया, ठीक है जी। जी सर। वन नाशिराति नशरा, जी तर्जमा क्या होगा? फिर नाशिरा, बादलों को फैला देने वाली जी वालियों फिर की, वो बादलों को फैला देने वाली हैं या वालियां हैं। नशरा, जैसा जैसा कि कि फैलाने का हक है। जैसा कि फैलाने का हक है। बिल्कुल ठीक है जी। कहाँ अपना वो बे ऑफ बंगाल है, कहाँ हमारा वो मेडिटेरेनियन सी है, वहां से वो हवाएं चलती हैं। तो वन नाशिरात नशरा, तो वो फैला देने वाली हैं जैसा कि फैलाने का हक है बादलों को। ठीक, आगे क्या है जी? वल फारिक़ात फरक़ा, जी फिर फिर, वो फाड़ कर अलग अलग करने वालियां हैं। जी फिर वो जैसे फाड़ कर अलग अलग करने वाली हैं, वालियां हैं। फरक़ा का तर्जुमा उसी तरीके से करें जैसा कि, जैसे जैसा कि अलग अलग करने का हक है। जैसा कि अलग अलग करने का हक है। फल मुल्कियाति ज़िक्रा, फिर वो अल्लाह का जिक्र डालने फिर दिलों में वो डालने अल्लाह वाली, का जिक्र दिल में बड़ा कर लें, दिल में डालने वाली हैं। फिर वो अल्लाह का जिक्र दिल में डालने वाली। दिल में डालने वाली हैं। क्यों दिल में डालने वाली हैं? उज़रन औ नुज़रा, उज़र उज़र के के लिए लिए या या डराने के लिए। डराने के लिए। इन्नमा तुअदून लवाक़िह, बेशक जो तुमसे वादा किया जाता है यकीनन वाक़ई होने वाला है। जी बिल्कुल जी, बेशक बेशक जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो यकीनन वाक़ई होने वाली है। ज्यादा बेहतर होगा जी, लवाकी जी है, क्योंकि वादा है उसके मुताबिक। जी अब आप जितना वक्त है इसको कर लें जरा कैसर भाई। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। वल मुरसलाति उर्फा, और कसम है उन हवाओं की जो भेजी जाने वालियां हैं मामूल के मुताबिक। जाने जाने पहचाने पहचाने, जाने पहचाने मामूल के मुताबिक। फल आसिफाति आसफा, फिर वो फिर उन तुम तो तेज हवाओं की कसम जो तूफान